یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے رام مندر تحریک کے بانی پرم ہنس رام چند داس کی 21ویں برسی پر آج ان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ آج صبح سریو کے کنارے واقع پرم ہنس کی سمادھی پر پہنچ کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ بعد میں وزیر اعلیٰ نے دگمبر اکھاڑا میں پرم ہنس رام چندر کے مجسمے کی نقاب کشائی کی۔ اس موقع پر ایودھیا کے سنت اور دھرماچاریہ موجود تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ایودھیا کو بین الاقوامی ایئرپورٹ کی سوغات ملی ہے۔ ملک و بیرون ملک سے ایودھیا دھام کی کنیکٹیویٹی میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے کی بہترین سہولت حاصل ہوئی ہے۔ رام جی کی پیڑی کی تزئین کاری کا کام ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل ایودھیا پہنچ کر ہنومان گڑھی اور شری رام کے درشن پوجن کیے۔ اس کے بعد انہوں نے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے افسران کو احکام دیے کہ ایودھیا آنے والے عقیدت مندوں کو کم سے کم پیدل چلنا پڑے، اس کے لیے ای گاڑیوں میں اضافہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ نقل و حمل کے انتظام کو بہتر کرنے کے لیے اس کی تقسیم روٹ اور رنگوں کی بنیاد پر الگ الگ کیا جائے۔ جناب یوگی نے کہا کہ ایودھیا میں کنڈوں کی تزئین کاری میں پرانے طریقہ کار کا استعمال کر کے پانی کو صاف کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے سرکٹ ہاؤس میں پارٹی عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کر ضمنی انتخاب کی تیاریوں کا جائزہ لیا، ساتھ ہی دھرم پتھ پر آستھا رتھ اور شری رام ہیریٹیج کا مانون کیا۔ دریں اثنا ایودھیا میں شری رام کے درشن کے لیے آنے والے عقیدت مندوں کے لیے کل ایئرپورٹ سے سٹی بس کی خدمات شروع کی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے گرین فنڈ کے لوگو اور ویب سائٹ، ایودھیا جی تیرتھ علاقے کے ترقیاتی کونسل کی ویب سائٹ کا افتتاح کیا۔ ریاست میں اب خاندان کے افراد میں غیر منقولہ جائیداد کی تقسیم میں بڑی سہولت ملے گی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل اپنی رہائش پر منعقدہ میٹنگ میں اسٹیمپ اور رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے پریزنٹیشن کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے احکام دیا کہ ایک خاندان کے افراد کے درمیان جائیداد کی منتقلی کی صورت میں قابل ادائیگی اسٹیمپ ڈیوٹی 5,000 روپے مقرر کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ اخراجات کی وجہ سے اکثر خاندان میں تقسیم کی صورت میں جھگڑے ہوتے ہیں اور عدالتی معاملات بھی سامنے آتے ہیں۔ کم اسٹیمپ ڈیوٹی ہونے سے خاندان میں باہمی تصفیہ آسانی سے ممکن ہو سکے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی رہنمائی میں ریاستی حکومت نے عام آدمی کی زندگی میں آسانی کے لیے بہت سی کوششیں کی ہیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست کے اعلیٰ تعلیم شعبے میں نجی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے نئی پالیسی تیار کرنے کے احکام دیے۔ اس سے متعلق کل لکھنؤ میں ہوئی میٹنگ میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ایک ضلع ایک یونیورسٹی کا تصور مکمل ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گزشتہ 7 برسوں مسلسل کوششوں کی وجہ سے ریاست میں 18 اضلاع میں یونیورسٹیوں کا قیام ہو چکا ہے یا تعمیر کا کام جاری ہے۔ منطقوں کے بعد اب ہمارا مقصد ایک ضلع ایک یونیورسٹی ہونا چاہیے۔ متھرا نگری کے ورنداون میں آج ہریالی تیج پر ٹھاکر باکے بہاری آج 12 گھنٹے تک مذہبی شہر متھرا میں نظر آئیں گے۔ انہوں نے سونے اور چاندی کے جھولے میں بیٹھے باکے بہاری کے درشن کے لیے بھکتوں کا تانتا لگا ہوا ہے۔ آج صبح باکے بہاری کے مندر کے گربھ گرہ سے باہر نکل کر قریب 32 فٹ چوڑے اور 12 فٹ اونچے سونے اور چاندی کے جھولے میں بٹھایا گیا۔ ہریالی تیج کے موقع پر ہرے رنگ کی پوشاک پہنائی گئی اور خاص مٹھائی گھیور کا بھوگ لگایا گیا۔ متھرا کے فرا تھانے حلقے میں ایس ٹی ایف کے ساتھ تصادم میں 1 لاکھ کا انعامی بدماش مارا گیا۔ موقع سے ایک پسٹل، ایک ریوالور، کارتوس اور بائیک برآمد ہوئی۔ پنکج یادو نامی بدماش پر قتل، لوٹ، وصولی جیسے 40 مقدمے درج تھے۔ ایس ٹی ایف کے ڈپٹی ایس پی دھرمیش شاہی نے بتایا کہ کافی وقت سے وہ فرار چل رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ پنکج مختار انصاری اور بہار کے مافیا شہاب الدین اور دیگر گروہ کے کانٹریکٹ کلر اور منا سنگھ قتل کے اہم گواہ اور اس کے باڈی گارڈ کے قتل میں ملوث تھا۔ پیرس اولمپک میں ونیش فوگاٹ 50 کلو گرام زمرے میں فائنل مقابلے سے اوور ویٹ کی وجہ سے باہر ہو گئی۔ ان کا 100 گرام ویٹ زیادہ ملا تھا۔ وہ فائنل مقابلے میں پہنچنے والی پہلی خاتون پہلوان تھیں۔ پیرس اولمپک میں کل بھارت کے نیرج چوپڑا نے مردوں کے بھالا مقابلے میں شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے فائنل مقابلے کے لیے کوالیفائی کیا۔ انہوں نے پہلی کوشش میں 89.34 میٹر کا تھرو کیا تھا۔ پیش ہے آج ہونے والے مقابلے کی تفصیل۔ آج مہیلاؤں کی گولف اسپردھا میں ادیتی اشوک اور دیکشا ڈاگر اپنے اولمپک ابھیان کی شروعات کریں گے۔ ٹیبل ٹینس کے مہیلا ٹیموں کے کوارٹر فائنل میں بھارت کی بھڑنت ہوگی جرمنی سے۔ ایتھلیٹکس میں پروشوں کی اونچی کود میں سرویش کشارے، مہیلاؤں کی 100 میٹر ہرڈل دوڑ کے پہلے راؤنڈ میں جیوتی یراجی، پروشوں کے ٹرپل جمپ میں عبداللہ ابو بکر اور پروین چتروال اپنی اپنی اسپردھاؤں میں اتریں گے۔ وہیں پروشوں کی 3000 میٹر اسٹیپل چیز اسپردھا کے فائنل میں ہوں گے اویناش سابلے۔ ویٹ لفٹنگ میں ٹوکیو اولمپک کھیلوں کی رجت پدک وجیتا میرا بائی چانو مہیلاؤں کے 49 کلو بھار ورگ میں آج پیرس اولمپک کھیلوں میں اپنا ابھیان شروع کریں گی۔ مہیلا کشتی کے 53 کلو بھار ورگ میں انتم پنگال کے سامنے ہوں گی زینب بیسل کی چنوتی۔ پیرس سے آکاشوانی کے لیے میں مہندر سنگھ لالس۔
دریں اثنا پیرس اولمپک میں 2 میڈل حاصل کرنے والی بھارت کی نشانے باز منو بھاکر آج وطن لوٹ آئی ہیں۔ آج ملک میں 10واں قومی ہینڈلوم ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس موقع وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے عوام کو مبارکباد دی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ انہیں ملک بھر میں ہینڈلوم کی مستحکم وراثت اور زندہ روایت پر بہت فخر ہے۔ انہوں نے لوکل فار ووکل ہونے کے اپنے عزم کو دہرایا۔ ریاست کے کئی علاقوں میں رات سے ہو رہی بارش سے لوگوں کو گرمی سے تھوڑی راحت ملی ہے۔ وہیں چترکوٹ، مہوبہ، باندہ، ہمیرپور، جالون، کانپور نگر، اٹاوہ، آگرہ، مین پوری، متھرا، کاس گنج، مراد آباد، امروہہ، میرٹھ، بجنور، مظفر نگر، سہارنپور اضلاع کے آس پاس کے علاقوں میں تیز ہوا کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ بارش کا انتباہ جاری کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔